واقعہ ہررا اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں شامل ہے جو اپنی شدت اور ظلم و بربریت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ واقعہ ہررا کا آغاز مدینہ والوں کی بغاوت سے شروع ہوا اور مدینہ والوں کی بغاوت کے مختلف اسباب تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگ یزید کی حکومت سے ناراض تھے اور اس ناراضگی کی کئی وجوہات تھیں۔ یزید بن معاویہ اپنے کردار کے حوالے سے بدنام تھا، اس پر شراب نوشی، جوا جیسے الزامات تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین اسے خلافت کے لیے غیر موزوں سمجھتے تھے۔ یزید کی خلافت کی تقرری کو بادشاہیت میں تبدیل کرنے کی کوشش سمجھا گیا۔ مدینہ کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ خلافت کا اصول ہمیشہ مشاورت اور اہلیت پر مبنی رہتا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ یزید کی مالی پالیسیوں سے بھی ناراض تھے۔ یزید نے مدینہ کے لوگوں کو اقتصادی طور پر دبانے کی کوشش کی۔ سانحہ کربلا جو کہ 61 ہجری میں پیش آیا، اس واقعے نے مدینہ کے لوگوں کو یزید کے خلاف مزید مشتعل کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر کیے گئے مظالم کے بعد مدینہ کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ مدینہ والوں نے یزید کے خلاف مختلف اقدامات کیے۔ مدینہ کے لوگوں نے صحابہ کرام کی قیادت میں یزید کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا اور مدینہ میں موجود یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو معزول کر دیا۔ یزید نے مدینہ کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک بڑی فوج روانہ کی۔ مسلم بن عقبہ کو واضح احکامات دیے گئے کہ مدینہ کے لوگوں کو کچل دیا جائے۔ یزید نے مدینہ کے لوگوں کو بطور باغی قرار دیا اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ کی قیادت میں یزیدی فوج مدینہ کے قریب ہررا نامی علاقے میں پہنچی، جو آتش فشانی چٹانوں پر مشتمل ایک میدان ہے۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں، لیکن مدینہ والوں نے انکار کر دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مدینہ کے رہائشیوں نے مسجد نبوی کے قریب مزاحمت کی۔ مدینہ کے لوگوں کی قیادت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے کر رہے تھے۔ یزیدی فوج کی تعداد اور طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے مدینہ کے لوگ شکست کھا گئے۔ یزیدی فوج نے مدینہ پر قبضہ کیا اور 3 دن تک شہر کو لوٹ مار کے کھلا چھوڑ دیا۔ ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جن میں صحابہ کرام، تابعین اور عام شہری شامل تھے۔ تاریخ میں ذکر ہے کہ تقریباً 10,000 لوگ قتل ہوئے، جن میں صحابہ کی بڑی تعداد شامل تھی۔ مسجد نبوی کو فوجیوں نے اپنی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا۔ مسجد کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور اس کی حرمت پامال کی گئی۔ یزیدی فوج نے مدینہ کی خواتین کی عزتوں پر حملہ کیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں کئی ناجائز پیدائشیں ہوئیں، جنہیں اولاد ہررا کہا گیا۔ مدینہ کے گھروں کو لوٹا گیا، مال و دولت چھین لی گئی اور لوگوں کو کنگال کر دیا گیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف یعنی ظالم بھی کہا جاتا ہے، یزید کی ہدایت پر مکمل عمل پیرا رہا۔ اس نے مدینہ کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یزید کی غلامی تسلیم کریں۔ جو لوگ انکار کرتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ ہررا کے بعد مدینہ میں بہت سی تباہی ہوئی۔ مدینہ جو اسلام کا روحانی اور تاریخی مرکز تھا، اس واقعے کے بعد معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر تباہ ہو گیا۔ شہر کے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یزید کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ اس کے مظالم نے خلافت امویہ کی ساخت کو شدید نقصان پہنچایا۔ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اس واقعے نے اموی خلافت کے خلاف تحریکوں کو تقویت دی۔ یہ واقعہ ایک مثال بن گیا کہ جب حکمران انصاف اور اخلاقیات سے دور ہو جائیں تو عوام کی تباہی یقینی ہے۔ واقعہ ہررا کے بعد امت مسلمہ میں اتحاد مزید کمزور ہوا۔ اسلامی معاشرے میں قیادت کے لیے تقوی، انصاف اور اخلاقیات ضروری ہیں۔ یزید کی غیر مناسب قیادت نے امت کو تقسیم کیا۔ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی اور نفرت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یزید کے مظالم نے اس کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے دین اور حرمت نبوی کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ واقعہ ہررا اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں شامل ہے جو ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، حق کے لیے لڑنے اور امت کی قیادت میں تقوی اور انصاف کی اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے اور ظلم و بربریت معاشرے کے لیے کتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔